تو آج لوگوں کو دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی چمک دمک نظر آتی ہے، جہنم نظر نہیں آ رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم نہیں ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ گرمی ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے لاکھ جتن کرتا ہے، پنکھے لگاتا ہے، کولر لگاتا ہے، اے سی استعمال کرتا ہے، کھانے پینے میں ٹھنڈے ماکولات اور ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتا ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے، اپنی کیئر کرتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، گرمی ہو یا سردی۔ تو یہ گرمی اور سردی کیا ہے؟ یہ دراصل جہنم کا سانس ہے۔ تو جہنم ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم عین الیقین حاصل کر لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ جہنم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج جن لوگوں کے پاس زندگی ہے، موقع ہے، وہ بدلنا چاہیں تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ شرک سے باز آنا چاہیں، توحید کی طرف آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اگر وہ سود چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اگر وہ اپنا نظام حکومت، نظام سیاست قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، اگر وہ نظام خلافت کو قائم کرنا چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا تو پھر ایک دن آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان سب مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں، باغیوں، سرکشوں کو، جنہیں دنیا میں موقع ملا، کسی کو 40 سال موقع ملا، کسی کو 50 سال موقع ملا، کسی کو 20 سال موقع ملا، کسی کو 5 سال موقع ملا، لیکن موقع سب کو ملا، لیکن انہوں نے وہ نہ کیا جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا۔ چلو کوئی کافر نہ کرتا تو نہ کرتا، یہ تو مسلمان تھا، یہ تو زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے اسلام کو فقط مسجد کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، باہر اسلام کی بات نہیں کرنی۔ تو ایسے مجرم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا اور دیکھ لیں گے جہنم کو، وہاں پہ کھڑے ہو کر مشاہدہ کر لیں گے جہنم کا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کہیں گے ہائے کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کی، تعلیمات اور احکامات کی تکذیب نہیں کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کفر نہیں کریں گے، انہیں جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مؤمنوں میں سے ہو جائیں گے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نہیں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، یہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں مومنوں تمہارے دوست ہمدرد اور خیر خواہ کبھی بھی کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، ہاں اگر کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور جو لوگ ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دنیا میں یہ ساری باتیں انہوں نے سنی، جانتے تھے، ان کے علم میں تھا۔ علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں جنت الفردوس
کے درجات بلند فرمائے، وہ بتاتے تھے، جمعۃ المبارک کے خطبات میں بتاتے تھے، دروس میں بتاتے تھے، تقاریر میں بتاتے تھے، اور آج تو میڈیا کا دور ہے، یہ باتیں دنیا کے آخری کونے میں بھی اگر انسان بیٹھا ہوا ہو تو اس سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہم بندے اللہ کے ہیں، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نظام قانون اللہ کا چلے گا۔ اللہ رب ہے، بادشاہ ہے، معبود ہے۔ پڑھ لو قرآن، قل اعوذ برب الناس، قرآن مجید کی آخری سورت، ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، ترجمے پر غور کر لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ رب العالمین لوگوں کا رب ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے، کیسا کمزور بادشاہ تصور ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہو لیکن قانون کسی اور کا چلتا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون اتارا ہے، جو نظام اتارا ہے، اس کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا اور اس کے مطابق چلنا اور اللہ کے بندوں کو لے کر چلنا، یہ ہے اللہ کو بادشاہ ماننا۔ لیکن جو لوگ اس طرح نہیں کرتے تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ سارے مجرم آگ پر پیش کیے جائیں گے، آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، لوٹایا جائے، اب ہم اپنے رب کی آیات کی، احکامات اور تعلیمات اور ہدایات کی تکذیب نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مؤمنوں میں سے ہو جائیں گے۔ النار موعد المجرمین المکذبین، جہنم کی آگ، اس کا وعدہ کیا گیا ہے مجرموں کے ساتھ، انکار کرنے والے، جھٹلانے والوں کے ساتھ۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جب نافرمانوں اور مجرموں کو جنہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ توبہ کر لے، اور توبہ کی علامت یہ ہے کہ اپنا یہ ایمان اور عقیدہ بنائے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ہمارا دوست ہے تو صرف اللہ، ہمارا دوست ہے تو اللہ کے رسول، ہمارے دوست ہیں تو اہل ایمان۔ اور جو کافر بے ایمان ہے، ہندو ملیچ، یہود و نصارہ، یہ کبھی بھی ہمارے دوست اور ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کھانا، محبتوں کی پینگیں لڑانا، ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، یہ ایک مسلمان مومن کو زیب نہیں دیتا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو اس طرح کرتا ہے تو اللہ نے کہا دنیا میں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، دیکھو تم سے پہلے کتنے آئے چلے گئے، تم بھی عن قریب دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، توبہ کیے بغیر مر گئے، اپنا ایمان اور عقیدہ صحیح نہ کیا، درست نہ کیا، تو پھر جہنم کا وعدہ ہے تم سب کے ساتھ۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا حصہ تقسیم کیا جا چکا ہے، کس نے کس دروازے سے داخل ہونا یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اذا كبوا فيها على وجوههم فلا سبيل للهروب، جب منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے مارتے ہوئے انہیں لے کر جائیں گے استغفر اللہ واتوب الیہ، اور جہنم میں پھینک دیں گے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یہ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے، وہاں پر انہیں کوئی بچانے چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی سیاسی سماجی شخصیت کے ساتھ تعلقات، وہاں کسی قسم کی کوئی اپروچ نہیں ہوگی، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جہنم کی آگ انہیں گھیرنے کی چاروں طرف سے بڑے بڑے ستونوں کے درمیان وہ گھیر دیے جائیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ يحاولون الخروج فتتصدى لهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے لیکن اپنے سامنے ایسے فرشتوں کو پائیں گے جو سخت طبیعت کے مالک ہیں، تند خو ہیں،
سخت مزاج ہیں، غصے والے ہیں۔ فرشتے مارتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلیں گے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے، یہ وہ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وذلك يوم مشهود يشهد الناس قدوم جهنم ويسمعون زفيرها وتغيظها، یہ حاضری کا دن ہے، قیامت کے دن لوگ تمام انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں گے اور اس کی چیخ و پکار کو جہنم جوش مار رہی ہوگی، خوفناک دلوں کو دہلا دینے والی آوازیں نکال رہی ہوگی۔ دنیا میں تو ایسی صورتحال ہو تو ماں فوراً بچے کو گود میں لے لیتی ہے، باپ بچے کو فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن خوف کا عالم یہ ہوگا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ کسی وزیر نے، منسٹر نے، ڈی ایم، سی ایم، پی ایم نے، پرائم منسٹر نے، صدر نے کام آنا تو دور کی بات، جب اپنی سگی ماں کام نہیں آئے گی، سگا باپ کام نہیں آئے گا، سگے بھائی کام نہیں آئیں گے، بیوی کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئیں گے، تو ان وزیروں کی، صدروں کی، سفیروں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ سارے پروٹوکول دنیا میں ہے، دنیا میں۔ اس لیے غفلت کی زندگی سے انسان کو چاہیے باہر نکلے، نہ جانے کب موت کا نقارہ بچ جائے اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے۔ دنیا والوں کا کیا ہے؟ عن قریب جب انسان مر جائے گا تو دنیا والے غسل دے کر، کفن کی 3 چادروں میں چھپا کر، زمین میں گھڑا نکال کر، قبر میں لٹا کر، مٹی اوپر ڈال کر سارے واپس چلے آئیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ وہاں پر انسان کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہوگا۔ سوال پوچھنے والے فرشتے پوچھیں گے مر رب، بتا تیرا رب کون ہے؟ کس کے نظام کو، کس کے قانون کو فالو کرتا رہا؟ کس کی عبادت کرتا رہا؟ کس کو اپنا حاجت روا، داتا، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، عزت و ذلت و طاقت و شفاعت و سلطنت و حکومتوں کا مالک سمجھتا رہا؟ مر رب، بتا تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال یہی کیا جائے گا۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ مجرم، اللہ کے نافرمان، استغفر اللہ واتوب الیہ، انہیں پابند سلاسل کر کے جس طرح مجرم کو ہتھکڑی پہنا دی جاتی ہے، اس طرح انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں پر یہ جہنم کو بھڑکتے ہوئے، جوش کے مارے خوفناک چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو موت مانگیں گے۔ کہا جائے گا لا